وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب کا حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی اس کو صحیح پڑھنے والے ہی اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں. اب کتاب کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ اس کے حق دو طرح سے آپ جانیں، یعنی تلاوت کا حق جو ہے، یعنی اس کے ریڈنگ کا جو حق ہے. نمبر ایک یہ ہے زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم، یہ جتنی بھی حرکات ہیں ان سب کا صحیح حق دیا جائے. یعنی زبر کو آپ مد بنا دیں اور مد کو آپ زبر کر دیں، کھڑی زیر کو کھڑی زبر پڑھ دیں اور الٹی پیش کو آپ زیر سے بدل دیں، یہ تبدیلی نہیں کر سکتے ہم اپنی مرضی سے، کیونکہ ان حرکات میں تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے. مثلا آمنو اور آمنو میں فرق صرف زبر اور زیر کا ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. آمنو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لائے، اور آمنو کا مطلب ہے ایمان لے آؤ. ہو گیا نا فرق؟ ایمان لے آؤ اور ایمان لے آئے، دونوں میں فرق ہو گیا. فرق ہے زبر اور زیر کا. قرآن کا مطلب بدل جاتا ہے اگر ہم زبر زیر میں غلطی کرتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں، اس وقت اتنا وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی مثالوں سے آپ کو بات سمجھاؤں. تو تلاوت کے حق میں پہلی چیز کیا ہے کہ جب پڑھیں تو ہماری عام غلطی پاکستانی لوگوں کی قرآن پڑھنے کی کیا ہوتی ہے کہ وہ زبر جہاں پڑھنی ہوتی ہے وہاں کھڑی زبر پڑھ جاتے ہیں، جہاں لمبا نہیں کرنا ہوتا وہاں لمبا کر جاتے ہیں، اور جہاں لمبا کرنا ہوتا ہے وہاں اس کو چھوٹا پڑھ جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ حروف کے صحیح مخارج ادا کرنا ہے، یعنی اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو عربی انداز اور عربی لہجہ بھی اختیار کرنا چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ عرب قاریوں کی کیسٹ سنیں. پہلے زمانے میں تو لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے عرب ملک میں جائیں اور وہاں کسی عرب استاد کے پاس بیٹھ کے عربی لہجہ اختیار کریں. آج کے دور میں تو الحمدللہ یہ چیز مشکل نہیں رہی. گھر گھر میں قرآن کی کیسٹ سونی چاہیے. اب دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی گھر ایسا نہیں جس میں گانوں کی کیسٹیں نہ ہو، کوئی گاڑی ایسی نہیں نظر آتی کہ جہاں پر گانوں کی کیسٹیں نہ ہو. اب بچہ جو ہے وہ گانوں کا شدائی ہے. ہمارے بچے کو یہ تو پتا چل گیا کہ روح کی غذا موسیقی ہے، لیکن یہ پتا کیوں نہیں کہ روح کی غذا قرآن کی تلاوت میں ہے. تلاوت قرآن روح کی غذا ہے. جو اللہ نے اصل غذا رکھی ہے وہ چھوڑ کے ہم اور چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو متبادل دینا ہے، آلٹرنیٹ دینا ہے. جو موسیقی روح کی غذا بنائی ہوئی ہے اس کے بدلے میں دوسری کیسٹوں سے ریپلیس کرنا ہے. قرآن پاک کی خوبصورت قراءات جو ہیں ان کا ذوق پیدا کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر. جہاں وہ اپنا لگاتے ہیں وہاں آپ صبح فجر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے ان طالبات کو، ان خواتین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جن کی زندگی میں آج یہ لمحہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید انہوں نے مکمل کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی ان کی استاد کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور اس میں برکت پیدا کرے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک وہ نعمت ہے کہ جس کے مقابل اور کوئی چیز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، یعنی اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو بالکل درست ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کی ایک طرف دعا مانگنے کو کہا. سورۃ الفاتحہ میں ہم دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کی شکل میں ہمیں سیدھا راستہ عطا فرماتے ہیں اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سیدھا راستہ چاہیے تو اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو. اسی لیے اس سے پیچھے والی آیت آپ دیکھیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. گویا سیدھے راستے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے
اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو نیچے نہ گرنے دیا جائے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو صرف بند کر کے نہ رکھ چھوڑا جائے، بلکہ اس کو پڑھا جائے، اور صرف پڑھا ہی نہ جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے، صرف سمجھ کے ہی نہ رکھ چھوڑا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور صرف خود ہی نہ عمل کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے، آگے پھیلایا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے، جیسا کہ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو، یعنی جس کے دل میں بھی خدا کا خوف ہے، جس کے اندر بھی آخرت کا خوف ہے، جس کو بھی یہ احساس ہے کہ اس نے پلٹ کر واپس جانا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو۔ آپ دیکھیں نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی، دہانی۔ ہر انسان جو دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے، دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اس کو ضرور اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے کہ اس کی خیر خواہی کی جائے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت کیا؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ کس کی خیر خواہی، تو آپ نے اللہ کی خیر خواہی، اس کی کتاب، اس کے رسول، اور پھر عامت المسلمین اور ان کے ائمہ کی خیر خواہی۔ تو عامت المسلمین جو ہیں ان کی خیر خواہی کس چیز میں ہے کہ انہیں یاد دہانی کرائی جائے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کے دل میں خدا رسول کی محبت ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا طریقے پسند کیے ہیں، آخرت میں ہمارا حساب کس چیز کا ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے۔ اس کے لیے ہمیں بار بار قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے لیے لفظ تذکیر استعمال ہوتا ہے، فذکر یعنی یاد دہانی کراؤ۔ ہم بھول جاتے ہیں، یعنی قرآن پاک صرف ایک دفعہ پڑھ لینے کی چیز نہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب بچے ناظرہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ختم کر لیا، ختم کر کے بند کیا اور رکھ دیا، اور پھر جو دنیا کی پڑھائیوں میں لگے بھول گئے۔ نہیں، اس طرح پڑھنا بھی، اور دوسری طرف خاص طور پر بار بار اس کتاب کے مطابق اپنے عمل کا جائزہ لینا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں نے چند آیات جو سلیکٹ کی ہیں وہ سورۃ فاطر کی آیات ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ایک طرف قرآن ان کے ہاتھ میں ہے، دوسری طرف نمازوں کا اہتمام ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے پوشیدہ اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے ہیں۔ یرجون تجارةً لن تبور، وہ ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں، جس میں بالکل نقصان نہیں۔ ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچ جائیں، ہمیں خسارہ نہ ہو، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہماری نمازیں ضائع نہ ہو، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو، اسی طرح ہم جہاں مال لگائیں وہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ تم اگر ایک ایسی تجارت چاہتے ہو کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو تو اس کے لیے یہ 3 کام اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لو۔ کون سے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، دن میں بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی، ہر حال میں، یعنی تمہارے ساتھ یہ قرآن ہو۔ دوسری طرف اقاموا الصلاۃ، صرف ہم قرآن ہی کے پڑھنے پڑھانے والے نہ ہوں، ہماری نمازیں بھی درست ہوں۔ اقاموا الصلاۃ میں نماز کی درستگی مراد ہے، نماز کی پابندی کے علاوہ نماز کی درستگی بھی، درستگی میں صرف اس کے الفاظ کی درستگی نہیں، اس کے طریقہ کار کی درستگی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس میں وقت کی پابندی بھی آتی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کریں، یعنی ایک طرف پڑھنے پڑھانے کا کام، دوسری طرف عبادت، اور تیسری طرف خدمت خلق۔ انفقوا مما رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں، اور خرچ کیسا؟ سرا و علانیتاً، چھپا کے بھی اور علانیہ طور پر بھی، ظاہراً بھی۔ اب آپ دیکھیں کیا ہم یہ 3 شرائط پوری کرتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کتاب کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کی کیئر کرتے ہیں؟ کیونکہ تلاوت صرف اتنا ہی نہیں کہ غلط سلط آپ پڑھ لیں، نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی
وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کتاب کا حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں. یعنی اس کو صحیح پڑھنے والے ہی اس کا حق ادا کرنے والے ہیں, اور حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں. اب کتاب کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ اس کے حق دو طرح سے آپ جانیں. یعنی تلاوت کا حق جو ہے, یعنی اس کے ریڈنگ کا جو حق ہے, نمبر ایک یہ ہے زبر, زیر, پیش, شد, مد, جزم, یہ جتنی بھی حرکات ہیں ان سب کا صحیح حق دیا جائے. یعنی زبر کو آپ مد بنا دیں اور مد کو آپ زبر کر دیں, کھڑی زیر کو کھڑی زبر پڑھ دیں اور الٹی پیش کو آپ زیر سے بدل دیں, یہ تبدیلی نہیں کر سکتے ہم اپنی مرضی سے, کیونکہ ان حرکات میں تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے. مثلا آمنو اور آمنو میں فرق صرف زبر اور زیر کا ہے, لیکن بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. آمنو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لائے, اور آمنو کا مطلب ہے ایمان لے آؤ. ہو گیا نا فرق؟ ایمان لے آؤ اور ایمان لے آئے, دونوں میں فرق ہو گیا. فرق ہے زبر اور زیر کا. قرآن کا مطلب بدل جاتا ہے اگر ہم زبر زیر میں غلطی کرتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں, اس وقت اتنا وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی مثالوں سے آپ کو بات سمجھاؤں. تو تلاوت کے حق میں پہلی چیز کیا ہے کہ جب پڑھیں تو ہماری عام غلطی پاکستانی لوگوں کی قرآن پڑھنے کی کیا ہوتی ہے کہ وہ زبر جہاں پڑھنی ہوتی ہے وہاں کھڑی زبر پڑھ جاتے ہیں, جہاں لمبا نہیں کرنا ہوتا وہاں لمبا کر جاتے ہیں, اور جہاں لمبا کرنا ہوتا ہے وہاں اس کو چھوٹا پڑھ جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ حروف کے صحیح مخارج ادا کرنا ہے. یعنی اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو عربی انداز اور عربی لہجہ بھی اختیار کرنا چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ عرب قاریوں کی کیسٹ سنیں. پہلے زمانے میں تو لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے عرب ملک میں جائیں اور وہاں کسی عرب استاد کے پاس بیٹھ کے عربی لہجہ اختیار کریں. آج کے دور میں تو الحمدللہ یہ چیز مشکل نہیں رہی. گھر گھر میں قرآن کی کیسٹ سنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی گھر ایسا نہیں جس میں گانوں کی کیسٹیں نہ ہو. کوئی گاڑی ایسی نہیں نظر آتی کہ جہاں پر گانوں کی کیسٹیں نہ ہو. اب بچہ بچہ جو ہے وہ گانوں کا شدائی ہے. ہمارے بچے بچے کو یہ تو پتا چل گیا کہ روح کی غذا موسیقی ہے, لیکن یہ پتا کیوں نہیں کہ روح کی غذا قرآن کی تلاوت میں ہے. تلاوت قرآن روح کی غذا ہے. جو اللہ نے اصل غذا رکھی ہے وہ چھوڑ کے ہم اور چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو متبادل دینا ہے, آلٹرنیٹ دینا ہے. جو موسیقی روح کی غذا بنائی ہوئی ہے اس کے بدلے میں دوسری کیسٹوں سے ریپلیس کرنا ہے. قرآن پاک کی خوبصورت قراءات جو ہیں ان کا ذوق پیدا کریں اپنے گھروں کے اندر, اپنے بچوں کے اندر. جہاں وہ اپنا لگاتے ہیں وہاں آپ صبح فجر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے ان طالبات کو, ان خواتین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جن کی زندگی میں آج یہ لمحہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید انہوں نے مکمل کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی ان کی استاد کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور اس میں برکت پیدا کرے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک وہ نعمت ہے کہ جس کے مقابل اور کوئی چیز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں, یعنی اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے, جو بالکل درست ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کی ایک طرف دعا مانگنے کو کہا. سورۃ الفاتحہ میں ہم دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کی شکل میں ہمیں سیدھا راستہ عطا فرماتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سیدھا راستہ چاہیے تو اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو. اسی لیے اس سے پیچھے والی آیت آپ دیکھیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. گویا سیدھے رستے کے لیے کیا ضروری ہے, اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو نیچے نہ گرنے دیا جائے,
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو صرف بند کر کے نہ رکھ چھوڑا جائے بلکہ اس کو پڑھا جائے، اور صرف پڑھا ہی نہ جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے، صرف سمجھ کے ہی نہ رکھ چھوڑا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور صرف خود ہی نہ عمل کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے، آگے پھیلایا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے، جیسا کہ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو. آپ دیکھیں نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی. تذکیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد دہانی. ہر انسان جو دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے، دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اس کو ضرور اچھی نصیحت کرتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے کہ اس کی خیر خواہی کی جائے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. نصیحت کیا؟ خیر خواہی کا نام ہے. آپ سے جب پوچھا گیا کہ کس کی خیر خواہی، تو آپ نے اللہ کی خیر خواہی، اس کی کتاب، اس کے رسول، اور پھر عامت المسلمین اور ان کے ائمہ کی خیر خواہی. تو عامت المسلمین جو ہیں ان کی خیر خواہی کس چیز میں ہے کہ انہیں یاد دہانی کرائی جائے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کے دل میں خدا رسول کی محبت ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا طریقے پسند کیے ہیں، آخرت میں ہمارا حساب کس چیز کا ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے. اس کے لیے ہمیں بار بار قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے لیے لفظ تذکیر استعمال ہوتا ہے. فذکر یعنی یاد دہانی کراؤ. ہم بھول جاتے ہیں، یعنی قرآن پاک صرف ایک دفعہ پڑھ لینے کی چیز نہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب بچے ناظرہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ختم کر لیا، ختم کر کے بند کیا اور رکھ دیا، اور پھر جو دنیا کی پڑھائیوں میں لگے بھول گئے. نہیں، اس طرح پڑھنا بھی، اور دوسری طرف خاص طور پر بار بار اس کتاب کے مطابق اپنے عمل کا جائزہ لینا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اس لیے آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں نے چند آیات جو سلیکٹ کی ہیں وہ سورۃ فاطر کی آیات ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی ایک طرف قرآن ان کے ہاتھ میں ہے، دوسری طرف نمازوں کا اہتمام ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے پوشیدہ اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے ہیں. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ وہ ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں، جس میں بالکل نقصان نہیں. ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچ جائیں، ہمیں خسارہ نہ ہو، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہماری نمازیں ضائع نہ ہو، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو، اسی طرح ہم جہاں مال لگائیں وہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ تم اگر ایک ایسی تجارت چاہتے ہو کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو تو اس کے لیے یہ 3 کام اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لو. کون سے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت دن میں بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی، ہر حال میں، یعنی تمہارے ساتھ یہ قرآن ہو. دوسری طرف اقاموا الصلاۃ صرف ہم قرآن ہی کے پڑھنے پڑھانے والے نہ ہوں، ہماری نمازیں بھی درست ہوں. اقاموا الصلاۃ میں نماز کی درستگی مراد ہے، نماز کی پابندی کے علاوہ نماز کی درستگی بھی. درستگی میں صرف اس کے الفاظ کی درستگی نہیں، اس کے طریقہ کار کی درستگی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس میں وقت کی پابندی بھی آتی ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کریں. یعنی ایک طرف پڑھنے پڑھانے کا کام، دوسری طرف عبادت، اور تیسری طرف خدمت خلق. انفقوا مما رزقناہم جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں. اور خرچ کیسا؟ سرا و علانیتاً چھپا کے بھی اور علانیہ طور پر بھی، ظاہراً بھی. اب آپ دیکھیں کیا ہم یہ 3 شرائط پوری کرتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کتاب کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کی کیئر کرتے ہیں؟ کیونکہ تلاوت صرف اتنا ہی نہیں کہ غلط سلط آپ پڑھ لیں، نہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کتاب کا حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں.
یعنی اس کو صحیح پڑھنے والے ہی اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب کتاب کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ اس کے حق دو طرح سے آپ جانیں، یعنی تلاوت کا حق جو ہے، یعنی اس کے ریڈنگ کا جو حق ہے، نمبر ایک یہ ہے زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم، یہ جتنی بھی حرکات ہیں ان سب کا صحیح حق دیا جائے۔ یعنی زبر کو آپ مد بنا دیں اور مد کو آپ زبر کر دیں، کھڑی زیر کو کھڑی زبر پڑھ دیں اور الٹی پیش کو آپ زیر سے بدل دیں، یہ تبدیلی نہیں کر سکتے ہم اپنی مرضی سے، کیونکہ ان حرکات میں تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا آمنو اور آمنو میں فرق صرف زبر اور زیر کا ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ آمنو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لائے، اور آمنو کا مطلب ہے ایمان لے آؤ۔ ہو گیا نا فرق؟ ایمان لے آؤ اور ایمان لے آئے، دونوں میں فرق ہو گیا۔ فرق ہے زبر اور زیر کا۔ قرآن کا مطلب بدل جاتا ہے اگر ہم زبر زیر میں غلطی کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں، اس وقت اتنا وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی مثالوں سے آپ کو بات سمجھاؤں۔ تو تلاوت کے حق میں پہلی چیز کیا ہے کہ جب پڑھیں تو ہماری عام غلطی پاکستانی لوگوں کی قرآن پڑھنے کی کیا ہوتی ہے کہ وہ زبر جہاں پڑھنی ہوتی ہے وہاں کھڑی زبر پڑھ جاتے ہیں، جہاں لمبا نہیں کرنا ہوتا وہاں لمبا کر جاتے ہیں، اور جہاں لمبا کرنا ہوتا ہے وہاں اس کو چھوٹا پڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ حروف کے صحیح مخارج ادا کرنا ہے، یعنی اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو عربی انداز اور عربی لہجہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ عرب قاریوں کی کیسٹ سنیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے عرب ملک میں جائیں اور وہاں کسی عرب استاد کے پاس بیٹھ کے عربی لہجہ اختیار کریں۔ آج کے دور میں تو الحمدللہ یہ چیز مشکل نہیں رہی، گھر گھر میں قرآن کی کیسٹ سونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی گھر ایسا نہیں جس میں گانوں کی کیسٹیں نہ ہو، کوئی گاڑی ایسی نہیں نظر آتی کہ جہاں پر گانوں کی کیسٹیں نہ ہو۔ اب بچہ بچہ جو ہے وہ گانوں کا شدائی ہے۔ ہمارے بچے کو یہ تو پتا چل گیا کہ روح کی غذا موسیقی ہے، لیکن یہ پتا کیوں نہیں کہ روح کی غذا قرآن کی تلاوت میں ہے۔ تلاوت قرآن روح کی غذا ہے۔ جو اللہ نے اصل غذا رکھی ہے وہ چھوڑ کے ہم اور چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو متبادل دینا ہے، آلٹرنیٹ دینا ہے۔ جو موسیقی روح کی غذا بنائی ہوئی ہے اس کے بدلے میں دوسری کیسٹوں سے ریپلیس کرنا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورت قراءات جو ہیں ان کا ذوق پیدا کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر۔ جہاں وہ اپنا لگاتے ہیں وہاں آپ صبح فجر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ان طالبات کو، ان خواتین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جن کی زندگی میں آج یہ لمحہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید انہوں نے مکمل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی استاد کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور اس میں برکت پیدا کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک وہ نعمت ہے کہ جس کے مقابل اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، یعنی اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کی ایک طرف دعا مانگنے کو کہا۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی شکل میں ہمیں سیدھا راستہ عطا فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سیدھا راستہ چاہیے تو اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو۔ اسی لیے اس سے پیچھے والی آیت آپ دیکھیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ گویا سیدھے راستے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو نیچے نہ گرنے دیا جائے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو صرف بند کر کے نہ رکھ چھوڑا جائے بلکہ اس کو پڑھا جائے۔ اور
صرف پڑھا ہی نہ جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے، صرف سمجھ کے ہی نہ رکھ چھوڑا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور صرف خود ہی نہ عمل کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے، آگے پھیلایا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے. جیسا کہ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو. یعنی جس کے دل میں بھی خدا کا خوف ہے، جس کے اندر بھی آخرت کا خوف ہے، جس کو بھی یہ احساس ہے کہ اس نے پلٹ کر واپس جانا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو. آپ دیکھیں نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی. تذکیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد دہانی. ہر انسان جو دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے، دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اس کو ضرور اچھی نصیحت کرتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے کہ اس کی خیر خواہی کی جائے؟ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. نصیحت کیا؟ خیر خواہی کا نام ہے. آپ سے جب پوچھا گیا کہ کس کی خیر خواہی، تو آپ نے اللہ کی خیر خواہی، اس کی کتاب، اس کے رسول، اور پھر عامت المسلمین اور ان کے ائمہ کی خیر خواہی. تو عامت المسلمین جو ہیں ان کی خیر خواہی کس چیز میں ہے؟ کہ انہیں یاد دہانی کرائی جائے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کے دل میں خدا رسول کی محبت ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا طریقے پسند کیے ہیں، آخرت میں ہمارا حساب کس چیز کا ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے. اس کے لیے ہمیں بار بار قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے لیے لفظ تذکیر استعمال ہوتا ہے. فذکر یعنی یاد دہانی کراؤ. ہم بھول جاتے ہیں. یعنی قرآن پاک صرف ایک دفعہ پڑھ لینے کی چیز نہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب بچے ناظرہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ختم کر لیا، ختم کر کے بند کیا اور رکھ دیا، اور پھر جو دنیا کی پڑھائیوں میں لگے بھول گئے. نہیں، اس طرح پڑھنا بھی، اور دوسری طرف خاص طور پر بار بار اس کتاب کے مطابق اپنے عمل کا جائزہ لینا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اس لیے آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں نے چند آیات جو سلیکٹ کی ہیں وہ سورۃ فاطر کی آیات ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی ایک طرف قرآن ان کے ہاتھ میں ہے، دوسری طرف نمازوں کا اہتمام ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے پوشیدہ اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے ہیں. یرجون تجارتاً لن تبور وہ ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں، جس میں بالکل نقصان نہیں. ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچ جائیں، ہمیں خسارہ نہ ہو، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہماری نمازیں ضائع نہ ہو، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو، اسی طرح ہم جہاں مال لگائیں وہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ تم اگر ایک ایسی تجارت چاہتے ہو کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو تو اس کے لیے یہ 3 کام اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لو. کون سے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت دن میں بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی.